حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بیویاں تھیں؟ عہد رسالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور آپ وہ واحد شخصیت تھے جن سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا۔ السلام علیکم، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ کا اسم گرامی معاذ بن جبل بن عمرو ہے اور کنیت عبد الرحمن ہے۔ نسب نامہ یہ ہے کہ معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائز بن عدی بن قاب بن عمرو بن عدی بن علی بن اسد عبد الرحمن الانصاری۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا، اس لیے جب مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے امام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصار کے قبیلہ بنو خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور ان 70 خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جو تاجدار ختم نبوت امام کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے مکہ مکرمہ آئے تھے اور بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک تھے۔ نبوت کے 12ویں سال جب مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قبول کرنے میں ذرا بھی تردد سے کام نہ لیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو عام بھائی چارہ کرایا تھا، اس کے تحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی گہرائی عطا کی تھی۔ آپ نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کوئی کوتاہی نہ کی، اور اسی طرح حقوق العباد بھی پابندی سے ادا کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں۔ جب ایک کی باری ہوتی تو دوسری کے گھر میں پانی تک نہ پیتے اور وضو تک نہ فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ دراز قد، خوبرو، رنگ سفید، آنکھیں بڑی، دانت چمکدار، بال گھنگریالے اور انتہائی خوش شکل، خوش اخلاق، کشادہ دست، کریم النفس اور بڑے سخی تھے۔ حضرت عمرو بن حمو کو بت پرستی اور بتوں سے متنفر کرنے والوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا۔ آپ نے قبول اسلام کے بعد اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام، تبلیغ قرآن اور شرک کے خاتمے کے لیے وقف کر دی۔ دین کے مسائل سیکھنے اور قرآنی علوم پڑھنے میں لگ گئے۔ مسائل دین سیکھتے سیکھتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ تاجدار ختم نبوت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو یہ بشارت دے دی جس پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ جماعت صحابہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سند عطا ہوئی، یعنی حضرت معاذ میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام سے واقف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت عطا فرمائی جنہوں نے آپ کے اوصاف کو اپنے اندر محفوظ کیا۔ ہر صحابی میں کوئی ایک صفت نمایاں تھی، مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صفت صداقت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صفت عدالت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صفت سخاوت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صفت شجاعت نمایاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت علم اور فقہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلال و حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا قرار دیا اور سب کو بتایا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور جس فن میں حلال اور حرام کے احکامات بیان کیے جائیں اسے علم فقہ کہتے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ کا بڑا ماہر قرار دیا۔ عہد رسالت میں چند حضرات کو قرآن کریم جمع کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تو ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سارے علم و عمل کے پہاڑ اور فضل و ولایت کے سمندر ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم صحابی، قاری قرآن اور فقہ و حلال و حرام کے ماہر تھے۔ انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والے حضرت معاذ نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور آپ نے غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں شرکت کی۔
آپ کا علمی رتبہ اس قدر زیادہ تھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا گورنر اور معلم بنا کر بھیجا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی علمی اور انتظامی خدمات انجام دیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کئی احادیث مبارکہ ہیں، جن میں سے سب سے مشہور ان کے یمن روانگی کے وقت کی ہیں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین سکھانے اور گورنر بنا کر بھیجا۔ ایک جامع حدیث میں آپ نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے آج کے بعد تم مجھ سے نہ ملو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اہم احادیث کے اقوال بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے جنت لے جانے والا عمل۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت لے جائے اور جہنم سے دور رکھے۔ نمبر 2، یمن روانگی کی وصیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینا۔ نمبر 3، علم کی وصیت۔ موت کے وقت انہوں نے 4 صحابہ سے علم حاصل کرنے کی وصیت کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس تم کسی نماز کے بعد یہ دعا مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک